اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز اراکین درویش رنگ، سادات عظام، مریدان معتقد، دوستان عزیز اور عقیدت مندان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر آج کی صبح اس مال کے کائنات نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس صبح نے کالی رات کے اندھیروں کو دور کیا اور ہر پوشیدہ چیز کو جو کہ اس زمین پر اس خطے میں جو چھپی ہوئی تھی اس کو ظاہر فرمایا۔ ایسے ہی جیسے کالی رات کے اندھیروں کو اس مال کے کائنات نے دور فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق بھی عطا فرمائی اور اس کے شکر کے ساتھ مہلت بھی عطا فرمائی کہ ہم اس پاک پروردگار عالم کی حضور اپنے گزشتہ زندگی میں کیے ہوئے گناہوں پر نظر ثانی کریں اور اس مال کی کائنات کے حضور استغفار کرتے ہوئے تائب ہو سکیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے جس طرح سے اس روشنی سے اس کالی رات کے اندھیروں کو دور فرمایا، اسی طرح سے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس سیاہ نشان جو ہمارے گناہوں سے بڑے ہمارے دل میں، ہمارے قلوب میں، اللہ پاک پروردگار ان کو روشنیوں میں بدلے اور اپنے انوار سے ہمارے قلوب کو زندہ فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں بنی نوع انسان میں سے پیدا فرمایا، اور اس مال کے کائنات نے تمام صحیح اعضاء کے ساتھ پیدا فرمایا، درست آنکھیں عطا فرمائیں کہ ہم اس کی نعمتوں کو دیکھ سکیں، اس کے رنگوں کو دیکھ سکیں، اس کے پیارے حبیب کے روضہ انور کو دیکھ سکیں، اس بیت اللہ کی زیارت کر سکیں۔ ہمارے کانوں کو سماعت بخشی کہ ہم ذکر الہی سن سکیں، اور ہماری زبانوں کو قوت گویائی عطا فرمائی کہ ہم حق اور سچ بات کہہ سکیں۔ ہمارے ہاتھوں میں جنبش عطا فرمائی تاکہ ہمارے ہاتھوں سے اور ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے ہر برائی سے، اور ہر اچھائی کے لیے یہ زبان اور یہ ہاتھ اس کی طرف بڑھے۔ اس مال کے کائنات نے ہمیں پاؤں عطا فرمائے کہ جو کسی کی چل کر جا کر مدد کر سکیں۔ اس رب جلال کا شکر ہے، اس مال کی کائنات کا، اس غفور الرحیم کا، اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں پیارے حبیب، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبوب امت میں سے پیدا فرمایا، اور اس پاک پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز کا شعور عطا فرمایا کہ ہم نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی جو بات ہے اس کو اپنے شعور سے سمجھا اور اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھا کر مودت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اپنایا۔ اللہ مالک کائنات کا شکر ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں صراط مستقیم عطا فرمایا کہ ہم ان بزرگوں کی
کہ جن کے دربار اقدس پر میں حاضر ہوں، اور ان کے جد امجد کی، اور پنج تن پاک تک جتنے بھی اولیاء اکرام تشریف لائے اور جتنے بھی امامین تشریف لائے، اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان کا راستہ دکھایا، صراط مستقیم دکھایا، اور ہمیں ہدایت بخشی کہ ہم اس پاک پروردگار عالم کا جہاں بیٹھے اس کا ذکر کریں۔ یہی انعام اللہ کے حقداروں سے ہم نے سیکھا، اور اطاعت سیکھی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو جب اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی سیکھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس کو ساتھ ملے گا ان کا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن میں نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور پھر اس ساتھ کی تعریف فرمائی وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ کیسے ہی خوبصورت ساتھی ہیں۔ تو اس مال کی کائنات نے ہمیں صراط مستقیم عطا فرمایا کہ جس سے ہم نے انعام اللہ کے حقداروں کی محفل اور صحبت عطا فرمائی، کہ جس سے ہم نے اپنے لاشعور کی منزلوں کو اور اپنے عشق کے راستوں کو آسان فرمایا۔ اس پاک پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس مال کی کائنات نے ہمیں ذائقے بخشے، ہمیں سورہ رحمان میں بتائی گئی ہر نعمت سے نوازا، اور ہم ہر نعمت پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اس پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں، اس مال کے کل کا شکر ادا کرتے ہیں، اس رب ذوالجلال کی عطا سے، اس کی محبت سے، اس کی مہربانی سے، اس کے کرم سے، اس رب کائنات کے مالک و عز و جل سے، اس مال کے معز اور جبار اور قہار اور متکبر کے صفات کا جو مالک ہے، اس مال کے کل نے ہمیں آپ جیسے دوست نصیب فرمائے کہ جو جب بھی جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، اس مال کے کائنات کی بات کرتے ہیں، اس کے بتائے گئے اصولوں پر چلنے کی بات کرتے ہیں، اس کے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے راستوں کی بات کرتے ہیں، جو راستے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ان کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ مل کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس رب ذوالجلال نے ہمیں ایسے دوست عطا فرمائے کہ جو اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، جو انعام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کے پیارے محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس مال کے کائنات کے حضور سرخرو ہوتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، اے میرے رب ذوالجلال، اے میرے پاک پروردگار عالم، تو بڑا مالک غفور رحیم ہے میرے مولا، تجھے واسطہ ہے تیری کبریائی کا، تجھے واسطہ ہے تیری بڑائی کا میرے مولا، تجھے واسطہ ہے تیری پروردگاری کا میرے رب العالمین، تو عطا فرما، تو رحم فرما، تو کرم فرما میرے مولا، تجھے واسطہ ہے پنج تن پاک شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ ہے ہر اس لمحے کا جس لمحے میں تو اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے میرے مولا، تجھے واسطہ ہے ہر اس لمحے کا جس لمحے میں تو اپنے بندوں کی ہوئی عبادات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرماتا ہے۔ اے رب کائنات، تجھے واسطہ ہے ہر اس لمحے کا جس لمحے میں تو اپنے شہداء کی ارواح کو اپنی بارگاہ میں قبولیت دیتا ہے، ان کو زندہ فرما دیتا ہے میرے مولا، تجھے واسطہ ہے ہر اس لمحے کا جس میں سید الشہداء نے اپنی جانوں کا، اپنی خاندان کی جانوں کا، اپنی دوستوں کی جانوں کا نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کیا میرے مولا، اور تم نے اسے قبول فرمایا۔ یا رب کائنات، ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہمارے والدین پر اس طرح سے رحم فرما جس طرح سے وہ بچپن میں ہم پہ رحم فرمایا کرتے تھے۔ اے میرے مولا، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار، ان کے درجات کو بلند فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما میرے مولا، اپنے حبیب کے صدقے سے پروردگار عالم ہمارے دلوں پر
ہمارے دلوں کے اندر میرے مولا شمع روشن فرما، اپنے انوار کی، اپنی تجلیات کی اور اپنے ایمان کی شمع روشن فرما۔ میرے مولا جو ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے جو رشتے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہماری خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری پھوپھیاں، جو بھی رشتے اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے حال پر اپنا خاص فضل رحم اور کرم فرما اور ان کو بخشش عطا فرما۔ میرے مولا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے رب کائنات، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کو فراخی رزق عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بچیوں کے نیک نصیب فرما میرے مولا، اور ہر کسی کو اپنے گھر میں آباد فرما۔ یا رب کائنات، تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا، تجھے واسطہ ہے 11 امامین کا، تجھے واسطہ ہے میرے مولا علی کرم اللہ وجہہ کا، تجھے واسطہ ہے معصوم شہید امام علی اصغر کا میرے مولا، امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما، تاکہ تیری بارگاہ میں ہم سب اکٹھے ہو کر میرے مولا تیرے فرزندان توحید ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر ان دجالی فتنوں کی سرکوبی کر سکے۔ میرے مولا بہت ظلم ہو رہا ہے تیرے پیارے حبیب کے چاہنے والوں پہ، تیرے چاہنے والوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ میرے مولا ہمیں ہر اس دجالی فتنے سے محفوظ فرما اور ہمارے دلوں میں اتنی طاقت اور روشنی عطا فرما کہ ہم تیری راہ میں جہاد کریں۔ میرے مولا ہمیں عزم جہاد عطا فرما اور ہمارا رہبر، ہمارا محسن، ہمارا بزرگ محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما، تاکہ ان کی سپاہ گری میں ہم لڑیں پروردگار، تیرے دین حق کے لیے لڑیں پروردگار، ہمیں طاقت عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، روز آخرت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی علی نبینا وصلی علی محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔